نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے۔ الحمدللہ الکریم۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ روزانہ ایک آیت، اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک حکایت ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور آج کہ ہمارا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، سامری کا بچھڑا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم فرعون سے آزاد ہوئی تو اس کے بعد کس نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے، اس بارے میں بھی ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خدا بندی یہ ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب یعنی تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری یہ کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں اللہ اکبر ایک لکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ سامری حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا اور وہ کافر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اسے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد، پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150۔ اور میں کہا ہے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام
کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت و خبر گیری سے غافل رہیں گے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا اور ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں گے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی لغو اور بیکار کام نہیں، بلکہ اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے، اور یہ شرعاً جائز بھی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خوب دین اسلام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔